تو اسی امام علیہ السلام کی زیارت کے بالکل سامنے ہی تھے، زری کے سامنے رہا کرتے تھے. تو شیخ توسی نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں تو جو کتاب لکھنے میں مشغول ہوں. تو شیخ توسی کو بدنام کر دیا کہ دیکھو یہ زیارت کے مخالف ہیں، یہ جو وہابی ہو گئے ہیں، یہ بدعتی ہو گئے ہیں. تو شیخ توسی ان کے خلاف جو پروپیگنڈا ہوا، کچھ علماء نے بھی شرکت کر دی اس میں. تو شیخ توسی نے کہا کہ اگر جو ہے آپ میرے کام کی وجہ سے آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں جو ہے غلط کام کر رہا ہوں، تو چلو مولا امیر المومنین ہم سے خود سے پوچھتے ہیں، وہ جو جواب دیں گے اس کے مطابق چلیں گے. چنانچہ مولا علیہ السلام کی خدمت میں عرضی ڈالی اور کہا کہ میں کتاب نہایہ لکھ رہا ہوں اور یہ لوگ کہتے زیارت کرائیں نہیں. تو مولا کا جواب ہے کہ شیخ توسی اس وقت صحیح ہے، کیونکہ کتاب لکھنا جو ہے زیارت، شیخ توسی کی کتاب لکھنا، یہ نہ صرف یہ کہ زیارت نہیں کر رہے بلکہ لوگوں کو جو ہے زیارت کیوں کرنا چاہیے اس کی وجہ بتا رہے ہیں، اور یہ لوگوں کو زیارت کے لیے تیار کر رہے ہیں. تو یہ زیادہ اہم ہے اس کی نسبت کہ ایک آدمی کو زیارت کرا دینا، پوری سسٹم بتا رہے ہیں. اس لحاظ سے شیخ توسی کی کتاب نہایہ اتنی مشہور ہوئی مولا علی کی تائید کرنے کے نتیجے میں کہ پھر دوسرے علماء نے اجتہاد کرنا چھوڑ دیا. ہاں کہا کہ نہیں اب اس کے مولا علی کی جو تائید ہے اس کے مقابلے کیا کہے. یعنی لوگوں نے اجتہاد کرنا ہی چھوڑ دیا شیخ توسی کے مقابلے میں. تو تقریباً 100 سال تک اور شیخ توسی کا کوئی مقابلہ کرنے والے ہی نہیں تھے، بلا مقابلہ جیت جاتے تھے. بلا مقابلہ ہو گئے نا، کوئی تھا ہی نہیں اس کا، یعنی شیخ توسی کے مقابلہ ہم نہیں بولیں گے. تو یہ کچھ عرصہ ہمارے وہاں اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا، ہم نے اجتہاد کرنا بند کیا. نہیں شیخ توسی ہے تو ہم اجتہاد ہی نہیں کریں گے. وہ تو ان کے نواسے ابن ادریس ہلی آئے اور انہوں نے شیخ توسی کا مقابلہ کیا باقاعدہ، اور جان بوجھ کر شیخ توسی کے ساتھ بڑے سخت الفاظ استعمال کیے تاکہ لوگوں کے دلوں میں شیخ توسی کا جو رعب بیٹھ گیا تھا، اس کے وجہ سے لوگ جو ہے کچھ بولتے ہی نہیں تھے شیخ توسی کے مقابلے. تو اس رعب کو توڑنے کے لیے تھوڑا سا جو ہے اپنے ہی نانا کے خلاف بولنا شروع کریں. بولنا یعنی اجتہادی لحاظ سے کہا کہ یہاں پر شیخ توسی نے یہ اشتباہ کیے، شیخ توسی نے یہ اشتباہ کیا، شیخ توسی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اتنے فقیہ جو ہونے کے باوجود اس طرح کیوں کیا، اس طرح کی باتیں کرنے لگے. تو نواز سے اور نانا کے درمیان کتنا فاصلہ ہوتا ہے، بس وہی، ہاں اتنا فاصلہ ہوگا. ابن ادریس ہلی نے جو آ کر کے یہ پورے شہر کو توڑ دیا ہے آنے کے بعد. تو پھر اس کے بعد شیخ توسی کے مقابل میں سب سے پہلے ان کے نواسے ابن ادریس نے اجتہاد کرنا شروع کیا، اور شیخ توسی کے جو ہے نا وہ سیر تھا، جو رعب تھا وہ توڑ دیا تاکہ لوگ اجتہاد کرنا بند نہ کر دیں. یعنی نیت یہ تھی ابن ادریس کی. ابن ادریس یعنی اس کا نام تھا، نام ابھی ذہن سے اتر رہا ہے لیکن یاد تھا مجھے. خیر، تو یہ نہایہ کا کرشمہ تھا جس کی مولا علی نے تائید کی. ویسی عجیب کتاب. اور بعضوں کا علامہ ہلی کو حوالہ دیا ہے کتاب نہایہ کہ اس میں جا کر دیکھو. امام زمان علیہ السلام نے خود حوالے دیے اس کتاب کو. یہ بہت مقدس کتاب ہے نا. خیر، یہ تو کتاب کی بات تھی. آئیے اصل موضوع پر آ جاتے ہیں. اور شیخ مرتضیٰ انصاری کہتے ہیں کہ منفعت معللہ اضطراری اگرچہ کہ کلی بھی کیوں نہ ہو، وہ بیچنے کو جائز نہیں قرار دے سکتا. مثلا دوائی کے لیے کلی طور پر استعمال ہوتا ہے، ایک فرد کے اندر نہیں، کلی طور پر دوائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، کلی مسئلہ ہے. لیکن پھر بھی اونٹ کے پیشاب کو بیچنے کی اجازت نہیں، کیونکہ پینا حرام ہو گیا. فرض یہ ہے کہ ہمارا پینا حرام ہو گیا تو بیچنا بھی جائز نہیں ہے. چاہے کلی بھی ہو جائے پھر بھی بیچنے کی اجازت نہیں ہے. اضطراری مورد میں کلی اجازت ہونا وہ سبب نہیں بنتا کہ بیچنے کی اجازت ہو جائے. بس پیشاب کو بیچنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ کلی طور پر وہ دوائی کے لیے استعمال ہوتا بھی ہے، لیکن پیشاب پینا اجازت نہیں ہے، اس لیے اس کو بیچنا بھی اجازت نہیں ہے. پینا اس کا منفعت مقصودہ ہے، وہ جائز نہیں ہے، تو پھر بیچنا بھی جائز نہیں ہے. بات واضح ہو گئی.
آئیے عبارت دیکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین. قال فی النہایت، اور شیخ طوسی نے کتاب نہایہ میں فرمایا وَكَذَلِكَ الْبَوْلُ، اس طرح پیشاب، یعنی یحرم بیعہ، اس فرض کے اوپر کہ پیشاب کو پینا حرام ہو، کیونکہ بعض لوگ تو جائز سمجھتے ہیں. پہلے ہم جائز کی بحث پہلے کر چکے ہیں. اگر جائز ہے تو پھر بیچنا بھی جائز ہے، حرام ہے تو بیچنا بھی حرام ہے. پینا حرام ہے تو بیچنا بھی حرام ہے. یحرم بیعہ، اس پیشاب کو بیچنا حرام ہے. وَإِنْ كَانَ طَاهِرًا، اگرچہ اونٹ کا، گائے کا، بکری کا پیشاب پاک ہے، طاہرن یعنی پاک ہے، اگرچہ کہ طاہر ہے لیکن پھر بھی بیچنا حرام ہے. کیوں؟ للاستخباث سے، کیونکہ خبیث چیز ہے. خبیث چیز کو پینے کی اجازت نہیں ہے تو بیچنے کی بھی اجازت نہیں ہے. کابول البقر والابل، جس طریقے سے گائے اور اونٹ کا پیشاب پینے کی اجازت نہیں ہے تو پھر جو ہے اس کو بیچنے کی بھی اجازت نہیں ہے. وَإِنْ انْتُفِعَ بِهِ فی شربہ للدواء، اگرچہ کہ اس پیشاب سے فائدہ اٹھایا تھا پینے میں دوا کے لیے، پھر بھی اس کو بیچنے کی اجازت نہیں ہے. لأنہ منفعۃ جزئیۃ نادرۃ فلا یعتد بہ، کیونکہ یہ دوا کے لیے پینا ایک منفعت جزئی ہے اور نادر و کبھی کبھی پیش آتا ہے. فلا یعتد بہ، بس اس فائدے کی طرف توجہ نہیں دیا جائے گا کیونکہ کبھی کبھی پیش آتا ہے. انتہا قول آغائے شیخ طوسی در نہایا. اب آئیے شیخ مرتضیٰ انصاری کیا کہتے تھے. اور شیخ مرتضیٰ انصاری کہتے کہ میں آپ کو ایک کلی قانون بتاؤں کہ چاہے ضرورت کی بنیاد پر، یعنی دوائی کی بنیاد پر کوئی منفعت حلال بھی ہو جاتا ہے، چاہے وہ کلی منفعت ہو، کلی منفعت ہونے کے باوجود بیچنے کی اجازت وہ نہیں دے گا. اقولو، شیخ مرتضیٰ انصاری کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ بل لأن المنفعت المحللۃ للاضطرار، بلکہ منفعت جو حلال ہے لیکن اضطرار و دوائی کے مورد پر ہے. ان کان کلیۃ، یہ منفعت اگرچہ کہ کلی ہے، لا تصوغ البیع، یہ منفعت کلی اضطراری یہ بیع کی اجازت نہیں دے گا. کما عرفتہ، جیسے کہ آپ پہلے پہچان چکے. الثانیہ، تو دوسرا مسئلہ، یحرم بیع العذرۃ النجسۃ من کل حیوان المشہور، بل فی التذکرۃ کما ان الخلاف الاجماع علی تحریم بیع السرجین النجس ويدل عليه مضافا الى ما تقدم من الاخبار. روایت یعقوب بن شعیب وثمن العذرۃ السوط، نعم فی روایت محمد بن مضارب لا بأس بیع العذرۃ. ہاں اب یہ ڈرامہ سنیں، نقشہ اس کا یہ کہ دو قسم کی روایتیں آئی ہیں عذرہ کے سلسلے. عذرہ نے فضلات کے سلسلے میں دو قسم کی روایت ہے. لا بأس ببیع العذرۃ، یعنی فضلات کو بیچنے کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسری طرف ہے ثمن العذرۃ سختون، یعنی جو فضلات کو بیچ کر پیسے کمائیں گے وہ حرام ہے. تو ایک طرف اجازت ہے، ایک طرف حرام ہے. دونوں قسم کی روایت آئی ہے. تو اب کیا فضلات کو بیچ سکتے ہیں کہ نہیں بیچ سکتے؟ کھاد بنانے کے لیے، مختلف کاموں کے لیے جو ہے فضلات کو بیچ سکتے ہیں کہ نہیں بیچ سکتے؟ ٹرک بھر بھر کے فضلات جائے اور اس پہ کھاد بنا کر کے جو ہے درختوں میں استعمال ہو، کوئی حرج توڑی کہ نہیں؟ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ کرتے ہیں، لیکن کرنا الگ بات ہے، لیکن جائز ہے نا. ہاں صحیح بات ہے. تو دونوں قسم کی روایت آئی ہے. اصل مسئلہ ہے کہ دونوں قسم کی روایتوں میں سے جواز یا حرام کو نکالنا مہم کام ہے. یہ اصل اجتہاد ہے. دونوں روایتیں صحیح روایت بھی ہے، کیا کریں، بڑا مسئلہ بن گیا. تو اب جو ہے نا یہ بہت مشکل مسئلہ ہے. نا کس کے لیے؟ کھانے پینے. ہاں تو یہاں پر
دو قسم کی روایتوں کو جمع کرنا ہے، یہ کیسے کریں نا؟ تو وہ جو حرام قرار دی اس روایت کو کیا کریں؟ کھانا بھی وہ جو ہے. اب دیکھیں شیخ طوسی کیسے جمع کرتے. پہلے شیخ طوسی کی عبارت دیکھیں. شیخ طوسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ پہلی والی روایت جو حرام قرار دے رہی ہے وہ انسان کے فضلات بیچنے کی اجازت نہیں. وہ کیونکہ بہت زیادہ شدت سے نجس ہے، انسان کے فضلات بیچنے کی اجازت نہیں ہے. اور باقی جتنے حیوانات ہیں ان کے فضلات بیچنے کی اجازت ہے. یوں انہوں نے توجیہ کی ہے. دونوں بیچنے کے سلسلے، بیچنے کے سلسلے. اچھا وہ جو ہے وہ عمل سے مراد نہیں. اب دو روایت کو جمع کرنا ہے، یہ اصل بات ہے. انسان کے شیخ طوسی نے جو اس طرح توجیہ کی کہ انسان کے فضلات بیچنے کی اجازت نہیں ہے، باقی حیوانات کے فضلات بیچنے کی اجازت ہے. کھاد بنا کر کے اب بیچے، مثلا کھاد بنا نہیں. یہ آپ شیخ طوسی کی بات کر رہے ہیں، ہم اپنی بات نہیں کر رہے. ابھی کوئی بات اپنی نہیں ہے. شیخ طوسی کیا کہہ رہے وہ دے، اس کے پیچھے ایک فلسفہ چھپا ہوا ہے. ابھی دوسری آپ بتائیں گے، ابھی جو ہے تھوڑا ان کی بات تو سن لینا تھوڑی سی. کہتے ہیں اس طرح کی توجیہ کیوں کی ہے، پہلے یہ دیکھیں، اس کے پیچھے ہاتھ دیکھیں. کہتے ہیں اس لیے کہ ازیرا کا ظہور اور نس، ایک ہوتا ہے نس اور ایک ہوتا ہے ظہور. پہلے اسی کو سمجھ لے چلے کہ جب بھی کوئی متکلم کلام کرتا تو اس کی 4 قسمیں ہوا کرتی. ایک کا نام ہے ظہور، دوسرے کا نام ہے نس، تیسرے کا نام ہے مجمل، اور چوتھے کا نام ہے معول. وہ جو ظہور اور نس ہے اس کو محکمات آیات کہتے ہیں، اور جو مجمل اور معول ہوتا ہے اس کو متشابہات کہتے ہیں. اس لیے قرآن نے 2 قسم کے ہن آیات محکمات وآخر متشابہات. یہ جو دونوں قسم کی آیتیں پیش قرآن نے کی ہیں تو ایک بالکل نص و ظہور ہے، دوسرا محکم دوسرا جو ہے وہ کیا نام ہے مبہم و کیا نام معول، مجمل و معول. اما الذین فی قلوبہم مرض، وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، وہ لوگ کیا کرتے؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا يَتَشَابَهُ مِنْهُ، جو ان میں سے متشابہ آیت ہوتی ہے اس کو لیتے ہیں اور اسے اپنی مرضی کا معنی کیا کرتے ہیں. اور آگے پیچھے کر کے اپنے مطلب کو آیت سے ثابت کرنے کی کوشش کریں. یہ کہتے ہیں یہ سب سے بڑی غلطی کرے. اسی وجہ سے 73 فرقے ایجاد ہو گئے. ہر آدمی اب قرآن سے اپنی دلیل لے کر آ رہا ہے اور اپنی مرضی سے معنی کر رہا ہے، اس کی وجہ سے فرقے ایجاد ہوتے ہیں. وہ خستہ نہ بچی. جو لوگ کج فکری رکھتے ہیں غلام مدرس کے کہ ان کا کام ہی ہے کہ آیات کو غلط معنی کر کے ان کے دماغی خراب ہے، نہیں یہ جو ہے ان کی روحی خراب ہے. جو متشابہ آیات کو لے کے اپنی مرضی سے ترجمہ کر دیتے ہیں، اپنے مقصد کے مطابق گھما دیتے ہیں آیت کو. جیسے آج کل وہابیت کر رہی کہ آیتیں پڑھ کے سناتی اور جو ہے وہ وسیلے کو انکار کر رہی ہے. یا کہنا بدو یہ کرتے ہیں. حالانکہ وسیلہ کی تو صریح ہے، ہم ابتغوا الیہ الوسیلہ بالکل صریح آیت موجود ہے. اس کے علاوہ بہت ساری آیتیں. لو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک واستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول. نہیں دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ وسیلہ جو ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ مدد تو صرف خدا ہی کرے گا،
لیکن وسیلے کو اپنانے میں کون سا حرج ہے؟ ہم مولا علی کو کوئی خدا تھوڑی مانتے ہیں، ان کو اللہ کا مقرب بندہ مانتے ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے تو جلدی کام ہو جائے گا ہمارا. ہم تو کوئی خدا تھوڑی مانتے علی کو. وہ جو ہے توجہ کر دیتے، کیا کریں. تو آ جائیے ہم اپنے مطلب پر آتے ہیں. وہ مطلب یہ کہ ظہور کس کو کہتے ہیں اور نس کس کو کہتے ہیں. ظہور یہ ہے کہ جو لغوی معنی ہو اور ظاہری لغوی معنی ہو اور اس کا معنی ہی زیادہ امکان رکھتا ہو، اس کے مقابل میں ایک دوسرے معنی کا بھی ضعیف سا احتمال موجود ہے. تو ہم جو ظاہری معنی ہے، جو اس کا لغوی معنی ہے، جو قوی معنی ہے، اس کو کہیں گے ظہور. اور اس کے مقابل میں جو ضعیف معنی ہے، جو احتمالی معنی ہے، جو غیر لغوی معنی ہے، اس کو کہیں گے کہ وہ غیر ظہور ہے، ظاہر نہیں ہے. ظاہر مطلب وہی ہے جو ہم لے رہے ہیں. اور ظہور بھی حجت ہوا کرتا ہے، جس طرح نص سے سری. نص کا مطلب بالکل آشکارا، اس میں دوسری چیز کا کوئی احتمال ہی نہیں. آپ کو کوئی احتمال ہے کہ ابھی دن نکلا ہوا ہے، میں کہوں دن نکلا ہوا ہے تو رات کا کوئی احتمال پیدا ہو رہا ہے؟ کوئی احتمال نہیں ہو رہا ہے. دن نکلا ہوا ہے دن نکلا ہوا ہے، اس میں کوئی رات کا کوئی احتمال. لیکن اگر میں کہوں کہ آج مدرسہ کھلا ہوا ہے تو اس کے اندر امکان جو ہے یہ کہ سارا مدرسہ کھلا ہو، جو صحیح ظہور تو یہی ہے. اور امکان ہے کہ خالی ایک کلاس ہو رہی ہو. امکان ہے کہ نہیں ہے؟ دوسرا امکان ہے خالی ایک کلاس ہو رہی ہو، اس کو کہوں مدرسہ کھلا ہوا ہے. تو یہ جو ہے ظہور یہ ہے کہ پورا مدرسہ کھلا ہوا ہے، لیکن احتمال دوسرے جو طرف یہ جاتا ہے کہ ایک کلاس ہو رہی ہے مثلا. ہاں تو یہ ہے نا، تھوڑا سا ایک احتمال ہوتا ہے. ہاں تو اب آئیے ظہور و نص سمجھیے. ظہور یعنی جو قوی معنی ہے، اور نص یعنی صریح معنی ہے جس کے اندر دوسرے کوئی احتمال نہیں. دو معنی جو ہے ہوگا نا. عاشق دوسری کہتے ہیں کہ ازیرا کا جو لفظ روایت میں ہے اس کا صریح معنی یہ ہے کہ ازر انسان، اور اس میں ازیرا کے لفظ میں غیر انسان کا ازیرا ظہور رکھتا ہے. بات واضح ہو گئی؟ دوبارہ سرس کریں کہ ازیرا کا لفظ صریح و نص سے انسان کے ازیرا کے لیے، اور ظہور رکھتا ہے غیر انسان کے ازیرا کے لیے. دوسری طرف سے ایک لفظ اور آیا ہے، اس کو بھی آپ ملاحظہ کریں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کیا کہنا چاہتے ہیں. شیخ طوسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دوسرا لفظ آیا سرجین. سرجین کا مطلب یہ ازیرا ہے، یعنی اور سرجین کا ظہور، سرجین کا نص یہ ہے کہ غیر انسان کا ازیرا ہو. سرجین کا نص یہ ہے کہ غیر انسان کا ازیرا ہو، اور سرجین کا ظہور یہ ہے کہ انسان کا ازیرا بھی شامل ہے. تو شیخ طوسی کہتے ہیں کہ ہم دونوں روایت کے نص کو لے لیں گے اور ظہور کو چھوڑ دیں گے. نص ازیرا میں کیا تھا؟ انسان کا ازیرا، تو اس کو لے لیں گے. یعنی انسان کا ازیرا جو ہے وہ بیچنا جائز نہیں. اور جو جائز تھا وہ کیا ہے؟ غیر انسان کے ازیرے کو بیچنا جائز ہے، نص تھا نہیں. اور انسان کے ازیرا اس کو ہم نہیں لیں گے. دونوں کے نص کو لیں گے، دونوں کے ظہور کو چھوڑ دیں گے. اور نتیجہ کیا نکلے گا کہ انسان کے ازیرے کو بیچنا جائز نہیں، اور جو ہے غیر انسان کے ازیرے کو بیچنا جائز نہیں. اس طرح شیخ طوسی نے توجیہ کی. بات واضح ہوگی کہ ظہور و نص کو اس طرح نکالا ہے انہوں نے. ہاں نص کو لیں گے، ظہور کو چھوڑ دیں گے. کہتے یہ بات شیخ طوسی کہ میں
خود نہیں کر رہا ہوں، روایت میں بھی اس بات کی طرف اشارہ موجود ہے۔ روایت سما آپ کو سناتے ہیں۔ روایت سما میں یہ ہے کہ ایک مرد امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہا، راوی کہتا ہے، سما راوی کا نام ہے، راوی کہتا کہ انا حاضر عن بیع الحضرت، سما کہتا ہے کہ ایک مرد نے آ کے سوال کیا کہ وہ کہتا ہے کہ جناب امام صادق علیہ السلام سے کہتا ہے کہ میں ایک ایسا کاروبار کرتا ہوں کہ جو فضلات کو بیچنے کا کاروبار ہے، میرا کاروبار ہی یہی ہے، فضلات کو بیچنے کا۔ فقال انی رجل ابیع العذرۃ، کہتے ہیں کہ سما کہتے ہیں کہ میں اس آدمی کے پاس جب وہ امام صادق علیہ السلام سے عذیرہ کا سوال کر رہا تھا تو اس وقت میں بھی جو ہے امام علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا، تو وہ آدمی آ کر کہتا کہ میرا کاروبار یہ ہے کہ میں عذیرہ کو بیچتا ہوں۔ فما تقول، امام سے کہا آپ کیا اس مسئلے میں کہتے ہیں کہ میں عذیرہ کو بیچتا ہوں؟ تو امام علیہ السلام نے کیا کہا دیکھیں، قال حرام بیعها وثمنها، اس کا بیچنا حرام ہے، اس کے پیسے بھی حرام ہیں۔ وقال لا بأس ببیع العذرۃ، اور امام علیہ السلام نے کہا کہ عذرہ بیچنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ ایک ہی محفل میں ایک ہی آدمی سے امام علیہ السلام نے کہا بیچنا حرام ہے، اس کے پیسے بھی حرام ہے، دوسری دفعہ دوسرے لمحے دوسری سانس میں کہا کہ نہیں عذرہ بیچنا جائز نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بیچنا جو ہے جائز، لیکن ایک طرف کا حرام ہے، دوسری کا طرف کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک ہی آدمی سے ایک ہی محفل میں ایک ہی سانس میں جملے کہے دو، اور ایک میں حرام کا ایک میں حلال کا، امام علیہ السلام نے یہ جملہ کہا، تو یہ سمجھنا کتنا مشکل کام ہے۔ تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو حرام کا کہ بیچنا حرام ہے، اس کے پیسے حرام ہے، یعنی عذرہ کا انسان کا، اور عذرہ جو ہے بیچنے میں کوئی حرج نہیں، یعنی غیر انسان کے عذرات بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ جمع کرنا امام علیہ السلام کا دو حکم کا ایک ہی کلام میں ایک ہی مخاطب سے دلالت کرتا ہے کہ دونوں آپس میں تعارض رکھتے تھے، مگر یہ کہ دلالت کے لحاظ سے کوئی تعارض نہیں، اس لیے کہ ایک کا جو ہے انسان کا عذرہ ہے اور دوسرا جو ہے غیر انسان کا عذرہ ہے، اس لیے ظاہری طور پر تعارض رکھنے کے باوجود دلالت کے لحاظ سے کوئی تعارض نہیں، اس لیے کہ انسان کا عذرہ بیچنے کی اجازت نہیں، غیر انسان کا عذرہ بیچنے کی اجازت، یہ اس کا مفہوم نکلتا ہے۔ بس ایک ہی آن میں ایک ہی آدمی سے ایک ہی سانس میں دو جملے کہہ دیے ہیں، بس یہ دیکھیں آپ جو ہے وہ ہاں یہ تو جو ہے آپ دیکھیں کیسا سخت سوال تھا اور کیسا سخت جواب ملا ہے۔ آپ کچھ زیادہ سمجھ گئے لگتے ہیں، ہم جتنا سمجھانا چاہتے ہیں اس سے زیادہ سمجھ رہے ہیں، نہیں تو اتنا زیادہ بھی نہیں سمجھنا ہے، جتنا سمجھا رہے ہیں اتنا سمجھنا ہے، ورنہ جو اوپر جا رہے ہیں، ہاں وہ اڑان اوپر ہو رہی ہے۔ تو بات اتنی سمجھنا جو ہم عرض کریں کہ ایک کنس سے کہ ظہور ہے، اس کو شیخ طوسی امام کی روایت سے، اس لیے کہ امام علیہ السلام کی روایت جو راوی بعض وقت اس روایت کو نہیں سمجھے، بعد کے علماء آ کے اس کو سمجھے کہ اس کا مطلب کیا ہے، وہ یہی شیخ طوسی کہتے ہیں کہ ایک کا نس لیں گے دوسرے کا بھی نس لیں گے، ظہور دونوں کے چھوڑ دیں گے، وہ یہی تعویل کریں کیا روایت کے اندر جو ہے یہی توجی شیخ طوسی نے جو کی تھی، اسی کے لیے روایت کو تائید کے طور پر لے کر آئے کہ یہی معنی اس روایت میں بھی ہے، لیکن اور شیخ طوسی پر چند جہات سے اشکال وارد تھے۔ ابھی تک تو یہ بات تھی نا، ابھی ہم شیخ طوسی کی بات پیش کر رہے ہیں، کوئی اجتہاد کا آخری مرحلے میں نہیں پہنچ گئے، ابھی ابتدائی مرحلے میں کہ یہ باتیں چل رہی ہے، اب آخر میں جا کے نتیجہ نکالے گا کیا نتیجہ نکلے، اس کے بعد ابھی جو ہے چند علماء آ کے اور بھی جمع کریں گے
پھر ایک دوسرے کو رد کریں گے، پھر آخر میں جو نتیجہ نکلے اس کو دیکھیے گا پھر وہ صحیح نتیجہ نکلا یا نہیں نکلا ہے۔ ابھی تو بحث شروع ہوئی ہے، بحث شروع ہوتی ہے نا، اجتہاد کے مرحلے میں بحث شروع ہوتی ہے، پھر اس کے بعد آخر میں کیا نتیجہ نکلا وہ دیکھنا ہوتا ہے۔ ہاں تو ذرا کبھی کبھی جو ہے وہ ابتدائی مرحلے کی بات ایسی ہوتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کچھ جو ہے ان علماء سے اشتباہ ہو رہا ہے، لیکن ابھی تو بات شروع ہوئی ہے، آگے دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ آئیے عبارت دیکھتے ہیں، کافی حد تک جو ہے مطلب آ گیا ہے۔ کہتے ہیں الثانیۃ یحرم بیع العذرۃ النجسۃ، حرام ہے نجس فضلات کو بیچنا، من کل حیوان، ہر حیوان کا نجس فضلہ بیچنا حرام ہے، المشہور، مشہور کی بنیاد۔ کسی نے آ کر جو ہے شیخ مرتضیٰ انصاری کی یہ کتاب کے سلسلے مکاسب کے کہا کہ شیخ مرتضیٰ انصاری طہارت اور نجاست و نماز روزے کے مسائل ذکر نہیں کہ یہ کیا فضلات و پیشاب و خون و منی وغیرہ کو لے کے بیٹھ گئے حلال حرام کو۔ ان کا جب تک کہ کسی کے حلال و حرام درست نہ ہو جائے اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوگی۔ پہلے جو انسان کو اپنے جو ہے حلال و حرام روزی حلال بنانے تب جو ہے نماز قبول ہوگی، ورنہ نماز کہاں قبول ہوگی۔ اگر ایک آدمی نے ایک لقمہ بھی حرام کا کھا لیا تو 40 دن تک تو اس کی نماز گئی ہے نہیں، فائدہ کیا ہوا نماز پڑھنے کا؟ پہلے اپنا لقمہ تو حلال بناؤ، وہ لقمہ حلال و حرام سمجھیں گے تو پھر بنے گا نا۔ اس لیے ہم نے یہ مقاصد پر زور دیا ہے کہ صحیح حلال روزی کماؤ، پھر جو ہے وہ عبادات آپ کی کام کی ہے۔ کہتے ہیں حرام ہے بیچنا عذیرہ نجسہ کو، ہر حیوان کا عذیرہ نجسہ، مشہور قول کے مطابق، بلکہ تذکرہ علامہ ہلی میں کما ان الخلاف، جیسے کہ خلاف جو شیخ طوسی کی کتاب ہے، الاجماع علی تحریم بیع السرجین النجس، اجماع قائم ہے اس بات کے اوپر کہ حرام ہے سرجین نجس کو بیچنا۔ یہ بھی فضلے کی ایک قسم ہے، عذرا ہے انسان کا فضلات اور سرجین غیر انسان کے فضلات کو کہتے ہیں، دونوں نجس ہیں، پاک کی بات نہیں کر رہے، نجس فضلات کی بات کر رہے ہیں۔ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ، اور اس حرام ہونے پر دلالت کرتا ہے، مضافاً الی ما تقدم من الاخبار، اس کے علاوہ جو اخبار گزر چکی ہیں، اس کے علاوہ روایت یعقوب ابن شعیب کی روایت بھی دلالت کرتی ہے، ثمن العذرۃ من السحت، عذیرہ کے پیسے جو حرام ہوا کرتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی خرید و فروخت حرام ہے، اس کے پیسے حرام ہیں۔ نام فی روایت محمد ابن مضارب کی روایت میں یوں ہے کہ لا بأس ببیع العذرۃ، کوئی حرج نہیں ہے عذیرہ کو بیچنے میں، یہ جائز بتا رہا ہے وہ حرام بتا رہا ہے، دونوں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہوئی روایتیں ہیں۔ جمع الشیخ طوسی علیہ الرحمن نے جمع کیا بینہما، ان دو قسم حلال و حرام دونوں روایتوں کا عذیرہ کے سلسلے میں، بحمل الاول نے بیع العذرۃ سوختن والی روایت، وہ والی روایت سامان العذرۃ سوختن والی روایت کو حمل کریں گے علی عذرۃ الانسان، کہ اس عذرہ سے مراد انسان کا عذرہ ہے، اس کو بیچنا حرام ہے۔ والثانی، اور جو جائز قرار دینے والی روایت ہے، علی عذرۃ البہائم، باقی جو ہے غیر پالتو جانور جو ہے اس کے جو ہے انسان کے علاوہ باقی جو حیوانات ہیں ان کے فضلات جائز ہے، یہ دو اس طرح جمع کی۔ وَلَعَلَّهُ، اور یہ جمع کرنا شاید، لأن الاول نص فی عذرۃ الانسان، کیونکہ اول جو عذرہ ہے وہ نص در انسان ہے، یعنی انسان کے عذرہ میں، کیونکہ عذرہ کا نص یہ ہے کہ عذرہ انسان ہو، وظاہر فی غیرہما، اور عذرہ کا ظہور یہ ہے کہ غیر انسان کا عذرہ ہو، بعکس الخبر ثانی، خبر ثانی کے بالکل عکس، کیونکہ خبر ثانی کے اندر جو ہے وہ فیطرہ، اس میں جو ہے وہ غیر انسان کا عذرہ نص ہے اور انسان کا عذرہ ظہور رکھتا ہے دوسری روایت کے اندر۔ ویطرہ تو ظاہر کل منہما بنص الآخر، بس ہر دو روایت کے ظہور کو چھوڑ دیں گے دوسرے کے نص کی وجہ سے، ایک دوسرے کے نص کی وجہ سے
دوسرے کے ظہور کو چھوڑ دیں گے، چنانچہ دو نس باقی رہیں گے، دو ظہور ہٹ جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں ہو جائے گا کیا کہ انسان کا ذرا بیچنا حرام ہے اور غیر انسان کا ذرا بیچنا جائز ہے، یوں جمع ہونے کا نہیں۔ وَيَقْرُبُ هَذَا الْجَمْعَ، اور یہ جمع شیخ طوسی اس کے قریب ہے، روایت سماعہ، سماعہ کی روایت بھی اس کے قریب ہے۔ قال، سماعہ نے کہا، سأل رجل ابا عبداللہ علیہ السلام، ایک آدمی نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا، وَأَنَا حَاضِرٌ عَنْ بَيْعِ الْعَذْرَةِ، اور میں حاضر تھا اس وقت کہ جب عذیرہ کو بیچنے کی بات ہوئی۔ فقال، اس آدمی نے جو آیا تھا اس نے کہا، انی رجل ابیع العذرۃ، میں ایک ایسا آدمی ہوں جو فضلات کو بیچنے کا کام کرتا ہوں۔ فما تقول، بس یا امام بتائیے کہ میں آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ قال، تو امام علیہ السلام نے فرمایا، حرام بیعھا وثمنھا، اس فضلات کا بیچنا حرام ہے اور اس کے پیسے بھی حرام ہیں۔ وقال، اسی وقت کہا، وقال لا بأس ببیع العذرۃ، کہ کوئی حرج نہیں عذرہ کو بیچنے میں۔ دو جملے ایک ہی سانس میں، ایک ہی آدمی کو ایک ہی محفل کے اندر ایک سانس کے اندر دو جملے کہہ دے، ایک میں حلال ایک میں حرام۔ فإن الجمع بین الحکمین، یہ دونوں حکم کو جمع کر، حلال بھی حرام بھی، دونوں کو جمع کرنا، فی کلام واحد، ایک ہی کلام میں، مخاطب واحد، ایک ہی مخاطب کو دونوں باتیں کہنا، یدل دلالت کرتا ہے علی ان تعارض الاولین، اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ دونوں میں تعارض، دو اولین کا تعارض، یعنی حلال و حرام کا تعارض، لیس الا من حیث الدلالت، یہ دلالت کے اعتبار سے تعارض نہیں ہے، اس لیے کہ ایک عذرہ انسان ہے، دوسرا عذرہ غیر انسان ہے، اس لیے کوئی تعارض نہیں ہے۔ ولا یرجع فیہ الی المرجحات السندیۃ او الخارجیۃ، اگر تعارض ہوتا تو ہم مرجحات سندیہ یا مرجحات قرائن خارجیہ کی طرف رجوع کرتے، لیکن یہاں پر کوئی تعارض ہی نہیں ہے، کیونکہ ایک کا عذرہ انسان ہے، دوسرا کا عذرہ غیر انسان ہے، اس سے کوئی تعارض نہیں ہے۔ ولا یرجع فیہ، بس اس تعارض میں رجوع نہیں کیا جائے گا، الی المرجحات السندیہ، مرجحات سندیہ ہوتا ہے کہ ایک جو ہے عالم و افضل و اشہر ہو، دوسری روایت بالکل نادر و شاذ و نادر روایت ہے، اس کے مقابل مشہور روایت ہے، اس کے مقابل میں عالم کی روایت ہے، اس کے مقابل میں ارجح کی روایت ہے، اس کے مقابل میں اتقا کی روایت ہے، جو متقی تر ہے اس کی روایت ہے، تو اس کو ہم لیں گے، یہ مرجحات سندیہ کہلاتے ہیں۔ فرق سے دیکھیں، ہاں وہ قرینہ ہونا چاہیے، قرینے کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اول خارجیت، یا قرینہ خارجیہ کی روشنی میں ہم دونوں کی دلالت کو الگ الگ لیں گے، اور اس کی بنیاد پر یہاں پر تعارض نہیں مانا جائے گا، کیونکہ دونوں روایت الگ الگ دلالت کر رہے، ایک عذر انسان ایک عذر غیر انسان، اس لیے کوئی تعارض نہیں ہے کہ آپ کو مرجحات کی ضرورت پیش آئے۔ مرجحات وہ جو تعارض کرے، دونوں بالکل ایک ہی مطلب میں ٹکرا رہی ہو، تو پھر تعارض کی صورت میں مرجحات کی طرف رجوع کریں گے، مرجحات بھی نہ آئے تو اذا تعارض تساقط رد الی الاصل آئے گا۔ ہاں، یا قرینہ لفظیہ ہو یا قرینہ لغویہ ہو، کوئی قرینہ ہونا چاہیے کہ جس سے ہم ایک معنی لیں۔ تو آپ نے بولا کہ دلالت میں کوئی تعارض نہیں ہے، اگر تعارض ہوتا تو مرجحات سندیہ و خارجیہ کی طرف رجوع کرنا پڑتا، لیکن کوئی تعارض نہیں۔ تعارض کیوں نہیں؟ اس لیے کہ دلالت کے حساب سے دونوں روایتوں کا مطلب الگ الگ ہے، ایک کا مطلب حیوان سے انسان کا عذیرہ بیچنا جائز نہیں، دوسری روایت کا مطلب ہے کہ غیر انسان کا عذیرہ بیچنا جائز ہے، تو دونوں میں کوئی تعارض نہیں پیش آ رہا ہے، ایک انسان ہے ایک غیر انسان ہے، دونوں کے الگ الگ ہیں، اس لحاظ سے دونوں میں کوئی تعارض پیش نہیں آ رہا۔ جب تعارض پیش نہیں آ رہا تو مرجحات سندیہ اور مرجحات خارجیہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر تعارض پیش آتا تو مرجحات کی ضرورت ہے، تعارض ہے ہی نہیں تو اب مرجحات کی ضرورت کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔